آپ میں سے کوئی وہ اونٹنی کی آواز نہیں سنا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہم تو اونٹوں والے ہیں. جو اونٹنی گاون ہوتی ہے اس کی آواز مولوی فاروق صاحب یہی آواز ہے. کدھر ہے فاروق؟ مولانا فاروق صاحب یہی آواز ہے. سمجھے؟ ہم اونٹوں والے، اس لیے آپ کا اعتبار نہیں ہوگا، میرا ہوگا. بنگالی، برمی، بلوچ، غریب کے چھوٹے چھوٹے ایسے انگلیاں ہوتی ہے، کسی کو تپڑ مارا، پٹھان کا اتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کس کر کے اس نے جب مارا تو انشاءاللہ اس کی جنازے کا اعلان ہو جائے گا. آپ سمجھے؟ لطم البرمی، برمی نے تماچا مارا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لطم البلوچ اس سے ذرا خطرناک، اور لطم الافغان پٹھان نے مارا اس سے زیادہ خطرناک. جو جس قسم کا عمل کرنے والے کو دیکھو وہ کتنا عظیم ہے. فرماتے میں اللہ عظیم، عظیم وہی، عظیم عظیم اللہ، عظیم وہی، عظیم جبریل کے ساتھ، عظیم محمد کے لیے، عظیم محمد کے پاس، عظیم انسانوں کے لیے بھیج رہا ہوں. تو جھک مارتا ہے، تو انگریز کے پتلون کو لے کر کے اپنے ادھر ناک پر رکھ کر سونگ کہ انگریز نے اس میں کتنا بم چھوڑا ہے. تو انگریز کے پتلون کو لے کر کے، مجھے معاف کریں آپ حضرات، مفتی فاروق صاحب کو مجھے بلانا نہیں چاہیے تھا. سمجھے؟ ہم اپنے علاقے میں ہم بلوچ لوگ ادھر ہی صحیح ہے. جب بلایا تو اب سنو، یہ آپ کا یہ ہے. دوسرا آپ کے ملک کا وزیر قانون ہے. انا تینا کوسر. ایک آدمی ہمارا بلوچ لکڑی توڑ رہا ہے، او کلہاڑا، وزنی قسم کا کلہاڑا اٹھا کر کے لکڑی کو مار رہا ہے، ادھر ڈز، اور ادھر ایک بلوچ بیٹھا ہو کہتے یہ کہتا ڈز، وہ کہ یہ کہتا ڈز، وہ کہ یہ کہتا ڈز. وہ کہا کتے کا بچہ، تکلیف مجھے ہو رہی، کلہاڑا میں اٹھا رہا، ادھر یہ ہے کہ لکڑی کو مار رہا، تو ہے کیوں کر رہا؟ جنت میرے رب کی ہے، جس کو دے دے. تم لوگ ہے کیوں کر رہے؟ مرچ کیوں لگ رہی ہے تمہیں؟ آپ کو بات سمجھ میں آگی نہیں آگی؟ اب ایک ٹائم کے کھانے کے لیے تو میں نے بہت تقریر کی. صوفی صاحب پہ قربان جاؤں، خانقاہ میں بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ، 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 اللہ 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 اللہ، ہو پھر یہ بھی ہوتا ہے. وحید اللہ صاحب، مولوی خلیل صاحب، یہ بھی ہوتا ہے. پھر آخر یہ بھی ایک ذکر ہے. آؤ مدرسوں میں، مفتی فاروق کے مدرسے میں آؤ، جامع فریدی میں جاؤ، جامع محمدیہ میں جاؤ، تعلیم القرآن میں جاؤ، کسی بھی مدرسے میں جاؤ. چھوٹا سا مکتب، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، بلوچ ہے، پٹھان ہے، سندھی ہے، سراکی ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، گورا ہے، والدین والا بھی ہے، یتیم بھی ہے، بینا بھی ہے، نابینا بھی ہے، سارے جھوم جھوم کر کے جب قرآن پڑھتے، اس سے بڑا ذکر کائنات میں کوئی بھی نہیں. بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بلوچوں میں اور سندھیوں میں بزرگ وہ ہوتا ہے کچھ تو سمجھو، قمیص بھی نہ ہو، ٹائی بھی لگائیں، شلوار بھی نہ ہو، ننگا سر ہو، یہ بھی صاف ہو، نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ پڑھے، حج بھی نہ کرے، زکوٰۃ بھی نہ رہے، قرآن کچھ بھی یاد نہ ہو، قرآن کو نہ جانتا ہو، نبی کو نہ جانتا ہو، اور سگریٹ کے اندر چرس ملا کر کے. اب یہ ہے کہ پھر سگریٹ پیے بابا سیدہ بابا بڈو آل رسول بابا آل رسول سید، اور وہ چرس لگا کر ابا بڈو بزرگ بابا. ہمارے سندھی لوگ کہتے ہیں اور بلوچ کہتے ہیں مزانے بزرگ وجہ، ترا معلوم نہیں مزانے بزرگ وجہ، اتنا بڑا بزرگ ہے. آپ سمجھے؟ اب میری بات سمجھو، بات ختم کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. پھر مفتی صاحب سے کہہ دینا چائے تو پلائے کم از کم. ہاں حضرت کھلائیں گے؟ صحیح. اب بات سمجھو. میں مدرسے میں رہتا ہوں اور ان کے جوتے سیدھا کرتا ہوں.
مجھے اللہ ان کے جوتوں میں موت دے دے، سمجھے؟ میرے لیے سعادت ہے، میرے والدین کی بھی سعادت ہے، سمجھے؟ آج میں بتا رہا تھا، پتہ نہیں آپ نے سنا نہیں سنا، یہ نئی بات نہیں ہے، اس کو یہ سب آپ کو بتانے گے۔ مجھے آپ کے سپریم کورٹ کے جج میں PhD ڈاکٹر بھی ہوں، سپریم کورٹ کے جج مجھے بنا رہے تھے کہ جج لیٹر آیا، میں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اساتذہ بھی آج موجود ہیں، جی بالکل، میرے اساتذہ بھی موجود ہیں، میرے کلاس والے بھی موجود ہیں، یہاں میرا بھائی مولانا خلیل بھی موجود ہے، مولوی وحید اللہ بھی موجود ہے۔ پتہ کرو، لیٹر آیا آپ کو سپریم کورٹ کے جج بنا رہے، تو جج ہوں گا تو اس کو تو ختم کروں گا نا، جج ہوں گا تو قمیص نکالوں گا، جج ہوں گا تو شلوار بھی نکالوں گا، اور پھر اس میں پاکستان کے پورے جغرافی نظر آئیں گے، گلگت کی بڑی بڑی ندیاں بھی نظر آئیں گی، وادیاں بھی نظر آئیں گی، کوہستان کے پہاڑ بھی نظر آئیں گے۔ جج کے بننے کے لیے ضروری ہے، آپ سمجھ رہے؟ میں نے کہا میں کسی چرواہے کا بیٹا ہوں، اس قسم کے ججمنٹ نہیں چاہیے، اللہ طلبہ کی جوتیوں میں مجھے موت دے، بڑی بات ہے۔ باقی مسئلہ پیٹ کا ہے، مسئلہ پیٹ کا، اتنا ہم کھاتے کہ جج کا باپ بھی نہیں کھاتا، اتنا کھاتے تمہارا وزیر، وہ بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہے، کسی کا لو ہے، کسی کیا ہے، ابھی تک مجھے، میں 60 سال میں ابھی قریب پہنچ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ بلڈ پریشر کیا ہے، ہمیشہ نارمل ہے، سمجھے؟ شکم فقیران تنور خدا درو ہر چایت فنا در فنا۔ اب محلے والے میری فریاد کو سنو، آپ نے بہت کچھ سنا، محلے والے اب میری فریاد کو سنو، وہ یہ سنو، طلباء کو حفظ والے، حافظ جو قرآن حفظ کر رہے ہیں، ان کو 4:30 بجے اٹھاتے ہیں، جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتے ہیں، 7:30 بجے اور 8 بجے مفتی فاروق اور مولوی منظور ان کو ایسی چائے پلاتے ہیں، نہ اس میں شکر صحیح ہے، نہ اس دودھ، تو بھائی نے دودھ ڈالنا اس میں حرام ہے، ایسی چائے پلاتے ہیں، نہ اس میں پتی صحیح ہے، نہ اس میں شکر، دودھ تو حرام ہے۔ اور طلبہ ایک کہتے یہ چائے، دوسرا کہتے بغیرت ہے، چائے کیسے؟ اس سے تو آدمی وضو بھی بنا سکتا ہے، یہ چائے اور رات کی بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا ان کو کھلایا 8 بجے، یہ نبی کے بلبلوں کو ہم نے، یہی محلے والوں شاباش ہو تمہیں، او محلے والوں مسلمانوں تمہیں شاباش ہو، تمہارے اربوں خربوں کرکٹ پر تو لگتے ہیں، ہاکی پہ لوگ لگتے ہیں، سمجھتے ہیں ہاکی، اور اصل میں ہم لوگ مولوی لوگ بیوقوف ہیں، ہم لوگ بیوقوف ہیں، آپ لوگ بڑے عقل مند ہیں، پوری دنیا اور پوری دنیا حکومتیں حرکت میں ہیں، لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے ننگے سر گھوم رہے، ایک کے پاس ڈنڈا ہے اور ایک کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، نہیں وہ بڑا والا ڈنڈا، بیٹ ہے، ایک اور نام بھی، بلہ اور بیٹ ہے اس کے پاس، اور دوسرا دوڑتا، پھر یہاں لگا کر پھر پھینکتا، یہاں تو تبرک کے لیے لگا کر پھر پھینکتا ہے کہ انشاءاللہ ٹیم جیت جائے گی۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہو گھومتے گھومتے ہاتھ اس طرح کر کے یہاں لگاتا پھر اس کو، اس لیے پاکستان کی پوری جیت پچھلے حصے میں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، حکومتیں، پورے انتظامیہ دعا کریں، یا اللہ ہماری ٹیم کو فتح عطا فرما دے، یا اللہ ہماری ٹیم کو فتح عطا فرما دے۔ تمہاری حکومتیں کتنی حرکت میں آ گئے، افغانستان میں لاکھوں مائیں بہنیں، ان کی بیٹیوں کا خون بہا، کتنی دعائیں تم نے کرائیں۔ سمجھتا ہے؟ اور مجھے ناراض ایک قصہ بھی مجھے یاد آ گیا، میں ایران، اس میں دبئی چلا گیا، ہمارے ایرانی بلوچ تھے، آپ کے اسلام آباد والے مبارک ہو آپ کو، بڑے بڑے لوگ یہاں رہتے ہیں، اسلام آباد میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں اسلام آباد کے پنڈی میں کسی جگہ پر ہمارے ایک وزیر نے سینما گھر کی بنیاد رکھی، سینما گھر کی بنیاد رکھی، اور سارے لوگ جمع ہوئے، مٹھائیاں بھی بٹ گئی، تقسیم ہو گئی، اب دعا کر رہے سینما گھر کے لیے۔
دعا کر رہے دوسرے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے. کس کی بنیاد رکھی ہے؟ بولو. سینما گھر کی بنیاد رکھی. آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا, میں نے بھی. اب وزیر صاحب اور مٹھائیاں تقسیم ہو گئی, سینما گھر کی بنیاد رکھی. وہ ایرانی بلوچوں نے میرے منہ پہ تماچا مارا. اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس جواب ہوگا, جواب دے دینا. اس نے کہا استاد جی, بلوچوں کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ استاد جی یہ شمائی پاکستانی چونے بے غیرت ہوں. کہتے ہیں تمہارے پاکستانی کیسے بے غیرت ہیں؟ کہتے ہیں یہ چیلو ٹگائے. آخر سینما بے حیائی کی بنیاد رکھی ہے اور اللہ سے بغاوت کی بنیاد رکھی ہے, اللہ سے لڑنے کی, نبی سے لڑنے کی, قرآن سے لڑنے کی بنیاد رکھی ہے. استاد جی یہ کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگیں گے؟ دعا میں کیا مانگتا؟ مٹھائی بھی تقسیم ہوگی, صدقہ بھی کر رہا ہے. میں نے کہا کہ بھائی دعا آسان ہے. کہتی چیل اٹھا گئے. میں نے کہا کہ یا اللہ میں بے حیا ہوں, میں مجھے بے حیائی پر برقرار رکھ لے, آمین. یا اللہ میں بے غیرت ہوں, مجھے اسی طرح بے غیرت رکھ لے, آمین. یا اللہ دنیا کا بے شرم ہوں, مجھے اس طرح بے شرم رکھ لے, آمین. یا اللہ میرے والدین کو, میری اولاد کو, سب کو بے غیرت بنا دے, آمین. یا اللہ میں بے دین ہوں, میرے پورے خاندان کو بے دین بنا دے. اے اللہ ہماری اس بے دینی کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دے. دعا میں نے کی نہیں کی. تم بتاؤ اس کے علاوہ کیا مانگ رہا ہے؟